جی انوار صاحب، یہ کیوں ہم تو لوگوں نے بڑی توقعات وابستہ کی تھی کہ جی خان صاحب آئیں گے تو نیا پاکستان بنے گا، ہر طبقہ پریشان۔ صاحب مجھے تو یہ بیپس سن کے بڑی خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ ان پلیس ہے، اور جتنے بھی مختلف انٹرسٹ گروپ ہیں، چاہے وہ ٹیچرز کے حوالے سے تھے، ایگریکلچر کسانوں کے حوالے سے تھے، یا پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے تھے، گورنمنٹ کی پالیسی ٹو اسٹائفل دیم نظر نہیں آ رہی ہے کہ ان کو خاموش کیا جائے، سفوکیٹ کیا جائے۔ ہر شخص اپنی بات کر رہا ہے۔ میں جب سن رہا تھا اس میں ایک زور یا ایمفیسس جہاں پہ تھا وہ ان کی رائٹس پہ تھا۔ ایکولی امپورٹنٹ از دیئر رسپانسبلٹی آلسو۔ جس پہلو پہ بسا اوقات جیسے حکومت ریاست ہے، ریاست کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ریاست ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف ذمہ داریاں لینے کا نام ہے۔ اچھا، تو ریاست سے مجھے یاد آیا کہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی، اور اس ماں کا سربراہ آج کل ہے عمران خان صاحب۔ اگرچہ باپ پارٹی آپ کی ہے، اور ادھر لاشیں پڑی ہوئی تھی اور وہ پکار رہے تھے قرآن سر پہ رکھ کے کہ جی آپ آئیں تاکہ ہم اپنی لاشیں دفنائیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اور کیا یہ ایک ریاست مدینہ تو دور کی بات ہے، ایک مہذب ریاست کے سربراہ کو بھی یہ زیب دیتا ہے؟ دیکھیں صاحب میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جو احتجاج تھا اور تدفین تھی، ان کے بیچ میں اختلاط پیدا ہو گیا، اس کو خلط ملط کر دیا گیا بدقسمتی سے ہمارے پبلک ڈسکورس کے اندر۔ حکومت کی یا وزیر اعظم صاحب کا جو نقطہ تھا وہ محض اتنا تھا کہ جو شہداء ہے ان کی تدفین جلد از جلد ہو جائے۔ قطعاً نہ مراد تھی یہ، قطعاً نہ مقصد تھا یہ کہ ان کی تسلی کے لیے انہوں نے نہیں جانا تھا، ان کی تشفی کے لیے نہیں جانا تھا۔ میں ویسے بھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں آپ کے ناظرین کو آپ کے توسط سے، دیکھیں ہمارے ہاں پرسہ لینے کا، ہمارے ہاں فاتحہ خوانی کا ہماری اپنی روایات ہیں۔ ہم سڑکوں پہ جا کے پرسے نہیں دیتے، ہم فاتحہ خوانی کے لیے بازاروں میں نہیں جاتے، ہم لوائقین کے گھر پہ جاتے ہیں، یا مسجدوں میں لوگ فاتحہ لیتے ہیں، امام بارگاہوں میں لیتے ہیں، ایک اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم شہداء اور ان کے ورثاء کو بلیک میلر بھی تو نہیں کہتے نا۔ دیکھیں اگر اس ایک لفظ پہ اس پورے گھمبیر مسئلے کو ہم اس کا فوکس اسی پہ رکھیں تو میرے خیال میں ان ایڈورٹنٹلی غیر ارادی طور پہ جو پرپیٹریٹر آف دا کرائم ہے ان کو ہم جو ہے نا چھپا رہے ہیں، ان کو ایک پردہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ویکیبلری کی چوائس جو ہے بہتر ہو سکتی تھی، مجھے اس میں تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے اگر وہ یہ لفظ استعمال کر لیتے کہ جی کنڈیشنل نہیں کیا جا سکتا، شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ بعض اوقات الفاظ کے چناؤ میں بھی آپ کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس کی ریفلیکشن نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا، جو آپ کے دوست بھی ہیں اور باپ پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس صوبے کے جو سیاسی باپ بھی ہیں اور جو الفاظ کے چناؤ میں بڑے مہارت بھی رکھتے ہیں، جام کمال صاحب، وہ کہاں تھے پہلے دن دوسرے دن؟ دیکھیں ان پہ میں سمجھتا ہوں انتہائی بے جا قسم کی ایک تنقید ہوئی۔ اگر کسی بھی سیاسی شخصیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ میں عالمی طور پہ بھی پوچھنے کی جسارت کروں گا، کوئی الہامی شخصیت جو ہے وہ ہمارے ہاں اہل سیاست میں ہے اور ان کو یہ الہام ہو کہ آنے والے 2 دنوں میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوگا یا گورننس کا کوئی بڑا چیلنج ہوگا، تو یقیناً جام کمال کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ دبئی کیا کرنے گئے تھے؟ کسی بھی وجہ سے گئے تھے، دبئی جانے پہ پابندی تو نہیں ہے، نجی نوعیت کی ان کی وزٹ تھی جہاں تک نجی نوعیت کی تو سرکاری جہاز میں کیوں گئے؟ وہ اس کا بھی جب جواب آ جائے گا ان کی طرف سے اس کی بھی ہم کلیریفیکیشن دے دیں گے، کوئی اتنی بڑی بات وہ نہیں ہے، اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی، اس کے آڈٹ پیراز میں جو ہے نا ایکسپلین ہو جائے گا۔ ایشو یہ ہے کہ کیا جام کمال نے ارادتاً اپنے صوبے کو چھوڑا؟ ہمارا ان پہ جو اکثر اعتراض ہوتا ہے، ہم تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ جام صاحب آپ سے پہلے جو وزرائے اعلیٰ تھے وہ کوئٹہ میں بیٹھتے نہیں اور آپ کوئٹہ سے نکلتے نہیں۔ پورا بلوچستان اس کا گواہ ہے، 13 گھنٹے جو ہے نا ان کے ورکنگ آورز ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی فیملی جو ہے کراچی میں رکھی ہوئی ہے، ان کو ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، ظاہر ہے بچوں کی تعلیم یہ تمام چیزیں جو ہے سیکنڈری کر کے وہ ناجائز بھی کر رہے تھے، لیکن اگر ان لوگوں نے ایک شرط رکھی تھی زید کہ وزیر اعظم آئیں تو ہم لاشیں دفنائیں گے، تو وزیر اعظم صاحب نے کیوں انا سے کام لیا؟ کوئی انا سے کام نہیں لیا۔ میں وہ شہداء ہمارے بھی شہداء ہیں، ایک تو ہمیں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ کسی
ایک کمیونٹی کے شہداء نہیں تھے، کسی ایک کمیونٹی کے وکٹم نہیں تھے، وہ پاکستان کے ریاست کے شہری تھے، ہمارے شہری تھے، کچھ اگر ایون افغان شہری بھی تھے تو ہماری سرزمین پہ تھے، اور ہماری سرزمین پہ ان کا تحفظ ہماری آئینی، اخلاقی اور قانونی ذمہ داری تھی۔ عرض یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کی پریسیڈنٹس بنتی گئی ہیں، زعماء حکومت کے وہاں پر گئے ہیں، لیکن اس سے لیسن جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں لرن کر رہا ہوں کہ جو ٹیررزم کا جو ٹینجبل پلاننگ ہے، امپیکٹ ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں آ رہا۔ تو کسی نہ کسی کو، لیکن پرانے پاکستان میں اگر وزیر اعظم جا سکتا تھا، زرداری صاحب نے اپنی حکومت ختم کر دی ان لوگوں کے مطالبے پہ، گورنر راج نافذ کر دیا، پھر مسلم لیگ کے دور میں آرمی چیف وہاں پہ گئے اور لوگوں کی تسلی اور تشفی کے لیے، تو اس میں بھی اگر عمران خان صاحب بر وقت چلے جاتے تو بہتر نہ ہوتا؟ اگر میں اس کو اس اینگل سے دیکھیں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی نے ختم کی، کوئی 150 کے قریب شہداء اس دن بھی وہاں پہ موجود تھے، کیا اس کے بعد یہ قتل و غارت گری رکی؟ حالانکہ صوبائی حکومت کا خاتمہ ہوا، حالانکہ تمام زعماء وہاں پہنچے، اس سے بدترین مزید ہم نے مسلم لیگ نون کے دور میں اسی طرح کے اٹیکس دیکھے۔ میں تو عرض یہی کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کی اپروچ جو میں سمجھتا ہوں وہ درست اپروچ ہے کہ جو اصل ایشو ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، ہم نے اسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اگر وہ کاؤنٹر نہیں ہوتا تو زیادہ نکتہ چینی کے لائق ہے یہ پرائم منسٹر، بنسبت اس کے کہ فوٹو شاپس اور آپٹکس پہ آپ اتنا غصے کا اظہار کریں اور پوری کی پوری بحث کو اس ایک نقطے پہ منجمد کریں۔ میرے خیال میں یہ بہت شکریہ